نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 تا 22۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و عزیمت کا بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس ظالم قوم اور فرعون کے پاس دعوت کی غرض سے تشریف لے جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی انی اخاف ان یکذبون۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تعمیل حکم کے بجائے ایسی چیزوں کی درخواست کرتا ہے جو دعوت کے حوالے سے ممد ہو، معاون ثابت ہو، اور یہ کوئی بہانہ جوئی نہیں ہے، بلکہ حکم الہی کو بجا آوری کے لیے سہل اور مفید آسان طریقہ بنانے کی درخواست ہے۔ لہذا ایک تو یہ نتیجہ نکالنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کو بلا توقف بالعین والرأس قبول نہیں کیا، اس کی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی پر عمل درآمد کے سلسلے میں آسان بنانے کے حوالے سے کچھ تجاویز دی۔ آیت نمبر 12 سے حکم الہی پر عمل درآمد آسان بنانے کی وجوہات کا بیان ہے، اور پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ایکذبون، مجھے شک ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ اور پھر دعا فرمائے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور پھر سیدنا ہارون علیہ السلام کو ممد، معاون اور وزیر بنانا۔ اور پھر اس کے علاوہ تیسری وجہ اس قوم کا مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے، قتل کا دعویٰ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے چونکہ ایک قبطی قتل ہوا تھا جس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا، لہٰذا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ سے قبل یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ارگز ایسا نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، فرمایا کہ کسی کا مجال نہیں ہے، ان لوگوں کا یہ مجال نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ آپ کی تکذیب کرے، آپ کو قتل کرے، یا آپ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرے۔ آپ ہمارے نشانیوں کو ساتھ لے کر چلے اور ہم آپ کو سنتے ہیں۔ لہٰذا جب موانع ختم ہوئی، رکاوٹیں ختم ہوئی، سیدنا موسیٰ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، اور اللہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ بھی ساتھ رہا۔ اب فرعون اور اس کی قوم سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے، بنی اسرائیل کو رہائی دے کر ان کے آبائی وطن شام کی طرف ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ اور اس دعوت کا مقصد حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے ظلم، زیادتی، جبر اور بربریت کا انسداد تھا۔ مجھ پر موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں فرعون لعین کے پاس گئے، تو فرعون نے یہ سب باتیں سن کر سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، مخاطب ہوئے، اور کہنے لگے الم نربک فینا ولیدا، کیا آپ نے ہمارے ساتھ ایک پرورش نہیں پائی ہے؟ کیا ہم نے آپ کے پرورش نہیں کیے؟
اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ عمر عزیز کا ایک حصہ نہیں گزارا ہے؟ اور تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ، اور آپ نے وہ بھی حرکت کی تھی جو آپ نے کیا تھا، آپ نے قبطی کو قتل کیا تھا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکر ہے، بڑے ناسپاس ہے کہ میرا ہی کھانا پینا آپ نے کیا، میرے آدمی کو قتل کیا، اور ابھی مجھ کو تابع بنانے کے چکر میں آئے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میرے تابعدار ہوتے، آپ میرے فرمان بردار ہو کر میرے در پر حاضری دے دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ فرعون کے اس سوال پر کہ تم نے میرے بندے کو قبطی کو قتل کیا تھا، جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے ضرور قتل کیا ہے، لیکن وہ قتل ارادتاً قصداً عمداً نہیں تھا، بلکہ قبطی کے اس غلطے پر متنبہ کرنے کے واسطے ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ مطلب قتل عمداً نہیں تھا، قتل خطا تھا، اور قتل خطا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ قتل خطا نبوت کے منافی نہیں ہے، قتل عمداً ہے۔ جو گناہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور یہ قتل جو تھا یہ ارادتاً نہیں تھا، ارادے سے نہیں کیا تھا۔ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ میں دلال کا مطلب ہے بے خبری، ادھر دلال بمعنی گمراہی نہیں ہوگی۔ اور آیت نمبر 21 کا مفہوم یہ ہے کہ پھر جب مجھے ڈر لگا تو میں نے راہ فرار اختیار کی۔ جہاں تک بات پرورش کی ہے، احسان کی ہے، جتانے کی باتیں ہے، تم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت، ظلم، جبر، بربریت میں غلام رکھا ہے، تو آپ کی طرف سے پرورش کے احسان کا دعویٰ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، جب پکارا، جب فرمایا ربُّكَ تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَإِذْ نَادَىٰ جب فرمایا ربُّكَ تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ جاؤ تم ظالم لوگوں کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس، الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے رب انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ دل، ولا ینطلق لسانی اور نہیں چلتی میری زبان، فارسل پس بھیج دیجئے الی ہارون ہارون کی طرف، وحی فارسل الوحی وحی کو بھیج دینے، حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیجئے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ اور ان کا میرے ذمہ ایک جرم ہے، فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں أَن يَقْتُلُونِ کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا پس تم دونوں جاؤ بِآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سننے والے ہیں، فَأْتِيَا پس تم جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا پس کہو اِنَّا رسول رب العالمین کہ ہم رسول ہے تمام جہانوں کے پروردگار کا، ان ارسل کہ تو بھیج دیجئے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا کیا ہم نے تجھے نہیں پالا ہے اپنے درمیان بچپن میں، ولبست فینا اور رہا تو ہمارے درمیان من عمرے کا اپنی عمر میں سے سنینا کئی برس، وفعلت اور تو نے کیا فعلت کلتی اپنا وہ کام، التی فعلت جو تو نے کیا تھا، وانت من الکافرین اور تو بے شک ناشکروں میں سے ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها میں نے کیا تھا وہ کام، اذن اس وقت، وانا من الضالین اور میں تھا اس وقت بے خبروں میں سے، ففررت تو پھر میں بھاگ گیا منکم تمہارے پاس سے، لما خفتم جب مجھے ڈر ہوا تم سے، فوہب لی پس عطا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے، ربی میرے رب نے، حکمن نبوت،
وجعلنی اور بنایا مجھے من المرسلین رسولوں میں سے، وتلک نعمت اور یہ نعمت تھی تمنہا علیہ جس کا تو احسان رکھتا ہے مجھ پر، ان عبدت اس لیے کہ تو نے غلام بنایا ہے بنی اسرائیل کو۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔